الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک یہ سوال ہے جی جو بہت دفعہ آ چکا، پھر وضاحت کر دوں کہ ہمیں اپنے قرآنی معاملات کو، دینی معاملات کو، قرآن کی جو معلومات ہیں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے سائنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سائنس اصل میں ایک لفظ ایسا ہے ہماری موجودہ ہندوستان پاکستان کی آبادیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، جو بڑا غلط فہمی کا باعث اور موجب بنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سائنس شاید کوئی ایسا علم ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مخالف میں ہے، قرآن و حدیث کے مخالف میں ہے، اور لہٰذا سائنس کا ریفرنس دینا ایک طرح سے ایک نجس، ناپاک طریقے سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ حالانکہ یوں نہیں ہے۔ سائنس ایک سادہ سی بات ہے۔ سائنس ایک طریقہ کار ہے سوچنے کا، کام کرنے کا، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو ڈیٹا سے، انفارمیشن سے، میتھمیٹیکل ایکسپریشن سے ثابت نہ کر لیں، وہ نہیں ہے۔ سائنس جب کہتا ہے E = mc²، تو یہ ہرگز کسی الہی حکم کی یا فرمان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ الہی حکم ہی وہی ہوتا ہے۔ ہمیں پرابلم، مسئلہ صرف یہ ہے کہ 400-500 سال سے ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر ہم جو تراجم کرتے رہے ہیں دین کے معاملات کے، احادیث کے، قرآن کے، ہمیں چونکہ اس زمانے میں جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی اس کا پتہ نہیں تھا، تو ہم نے ان کے سوالوں کے جوابوں سے بچنے کے لیے ایک طریقے سے یہ اختیار کیا معاملہ کہ جناب ہم سائنس کا جواب نہیں دیں گے۔ حالانکہ قرآن میں بے شمار موضوعات پر وہ سائنٹیفک انفارمیشن ہی ہمیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى۔ اب یہ سائنٹیفک انفارمیشن ہے۔ مسلمانوں کا لطیفہ یہ ہے کہ 16ویں صدی میں جب گلیلیو نے اور کوپرنیکس نے پہلی دفعہ کہا کہ جناب علی، رومن اور کیتھولک عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، وہ گھوم رہی ہے، تو رومن عیسائیوں نے تو ان کو کافر قرار دیا، مسلمانوں نے بھی اس کو کفر سمجھا، حالانکہ ہماری تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساکن تو نہیں ہے، وہ چل رہی ہے، وہ گھوم رہی ہے۔ تو جو سائنس سے ہمارے اختلاف کی وجہ بنی وہ یہ بنی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں کا ریلیشن شپ کیا، ہم نے خود ہی بنا لیا وہ۔ تو سائنس بیسیکلی کہتی یہ ہے کہ آپ نے جو معلومات پہنچانی ہیں وہ اس کی انفارمیشن کہاں ہے۔ ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے، تو ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن میں انفارمیشن موجود ہے تو ہم قرآن کو سائنس سے ثابت نہیں کرتے۔ سائنس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، سائنس تو طریقہ کار ہے۔ ہم صرف یہ بتاتے ہیں، ویسٹ کو اسپیشلی، کہ جن سائنسی معلومات پہ بہت زیادہ فخر کر رہے ہیں وہ معلومات میں دو نقائص ہیں۔ ایک نقص یہ ہے کہ آپ کی معلومات حتمی نہیں ہیں، آپ خود ایوالو کر رہے ہیں۔ ہم نے 3 لا بنائے نیوٹن کے موشن کے، پھر ہم ریلیٹیوٹی لے آئے۔ پہلے ہم نے کہا انرجی ویوز میں ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر ہم نے کہا نہیں جی پارٹیکلز میں ہوتی ہے، پھر ہم نے کہا نہیں جی دونوں ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں لگا کہ جناب ہم تو ایک گیلیکسی میں رہ رہے ہیں، پھر پتہ لگا نہیں نہیں نہیں، یہ تو یونیورس ہے، ابھی پتہ لگا یہ تو ملٹی ورس ہے۔ تو ہم جن معلومات کو یورپ کی سائنس سمجھ کے ان کو حرف آخر سمجھتے ہیں، وہ حرف آخر نہیں ہے، وہ ایوولوشن ہے۔ پروفیسر صاحب کا جملہ ہے کہ قرآن جو ہے کتاب تخلیق ہے، جس نے یونیورسز تخلیق کی ہیں اس کی کتاب ہے۔ اس میں جو معلومات ہیں وہ خالق کی طرف سے ہیں، اور سائنس جو ہے وہ کتاب تحقیق ہے، جو لوگ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں۔ تحقیق کی کتاب تخلیق کی کتاب سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی۔ تو ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک تحقیق ہونی چاہیے تاکہ سارا کچھ کر کے وہ یہاں پہنچے کہ ہاں جو خالق ہے اس نے درست فرمایا۔ تو اس لیے سائنس کو ہم تو مخالف سمجھتے ہی نہیں۔ سائنس تو آج کے زمانے میں ہماری معلومات کو درست قرار دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری جو نقص ہے سائنسی معلومات میں
وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایبسلوٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. تمام سائنسی معلومات ہمارے اپنے بنائے گئے آلات کی ریڈنگز ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ اوپر ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 26 ڈگری ٹیمپریچر ہے. پہلے تو یہی ہے کہ یہ اگر میں ہوتا فرض کرو لنڈن میں تو یہ فارن ہائٹس میں ہوتا اور 100 سے اوپر ہوتا. دوسری بات یہ کہ 26 بھی کوئی ایبسولوٹ بات نہیں. ہم نے وہ ڈیزائن یوں کی ہے حالات جو پیمائش کرتا ہے درجہ حرارت کی، کہ جس میں اس طرح کی معلومات آتی. اللہ کے پاس ایبسولوٹ معلومات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن پورے کا پورا ایک سائنٹیفک اپروچ پہ بنا ہوا. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. تو چیلنج ہے کہ نکال لو اگر کوئی شک ہے تو. پھر جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ پروسیس آف ایلیمینیشن ہے کہ آپ سارے معبود نکال کے دیکھ لیں. اور اگین میں اپنے واسطے نہیں کہہ رہا، حضرت ابراہیم نے اس کی یہی والی تشریح کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دی. انہوں نے کہا یہ سورج میرا خدا ہے، پھر یہ کہا چاند میرا خدا ہے، پھر کہا ستارہ میرا خدا ہے. تو سارے الہ جو ہیں ان کو پہلے لا کیا، پھر کہا پھر تو ایک ہی بچتا ہے الا اللہ. تو ہم تو بہت سائنٹیفک ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوا کہ جب موجودہ جو سائنس ہے یہ ترقی کر رہی تھی 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں، مسلمان اس وقت اپنی طویل و عریض سلطنتوں میں مزے کی موج کی زندگیاں گزار رہے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. جب وہ معلومات آئی تو ہمیں لگا ہو یہ تو بالکل ہمارے خلاف ہیں، بغیر سوچے سمجھے، اور ہم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. سائنٹیفک رویہ ایک مسلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. سائنٹیفک رویہ ہی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.